اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے زمین پر، جو ذی روح مخلوق ہیں، ان میں جانور بھی ہیں اور انسان بھی. جانور کو اللہ نے آزمائش کے لیے نہیں بنایا، اسی وجہ سے جانوروں میں اچھائی اور برائی نہیں ہوتی. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ جانور اچھا ہے یہ برا ہے. جانوروں کے اندر جو اچھی صفات ہیں وہ انسٹال ہوتی ہیں، وہ بلٹن ہوتی ہیں کمپنی کی طرف سے. اپنے اختیار سے جانور ان کو چینج نہیں کر سکتا. اگر کوئی جانور وفادار ہے تو وہ ہمیشہ وفادار ہی رہے گا. کتا ایک وفادار جانور سمجھا جاتا ہے، لیکن کتے کو وفا سکھانے کے لیے ٹریننگ نہیں دینی پڑتی، کوئی بیانات نہیں اس کو سنوانے پڑتے، اس کو نصیحت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ جب بھی کوئی مالک اس کے ساتھ، کوئی انسان اس کے ساتھ احسان کرے گا، اس کو کھلائے گا یا اس کے ساتھ کوئی بھی احسان کرے گا تو کتا لازمی اس کے ساتھ وفا کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ. کتے کے اندر جو درندگی ہے وہ بھی قدرت کی طرف سے ہے. کتے کے اندر اگر کوئی اچھی صفت ہے تو وہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے، کوئی بری صفت ہے تو وہ بھی خدا کی طرف سے ہے. کتا اس میں اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کرتا. کسی جانور کو اللہ نے اگر بزدل بنایا تو وہ پیدائشی بزدل ہے، وہ بہادر نہیں بن سکتا. بزدلی میں گیدڑ کی مثالیں دی جاتی ہیں، بہادری میں شیر کی مثال دی جاتی ہے. تو جانور نہ شکر گزار ہوتے ہیں نہ ناشکرے ہوتے ہیں. بعض جانور قناعت پسند ہوتے ہیں قدرت کی طرف سے، بعض جانور ہوشیار ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، یہ سب قدرت کی طرف سے. آپ بلی کے سامنے اگر کوئی خوراک ڈالیں، جتنا اس کا دل چاہے گا کھائے گی، باقی چھوڑ کے چلی جائے گی. لیکن آپ ذرا کوے کو کھلا کے دیکھیں، کوا خود بھی کھائے گا اور جو روٹی کا ٹکڑا ہے نا وہ کوشش کرے گا کہیں چھپانے کی. اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ چھپا رہا ہے ٹکڑے کو اور اس کے اوپر پتھر رکھ کے جا رہا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور پھر اگلے ٹائم پہ آگے میں دوبارہ اس کو کھاؤں. اب یہ جو 1.5 ہوشیاری کوے میں آئی ہے، کیا یہ 1.5 ہوشیاری اس نے کہیں بیٹھ کے سیکھی ہے کسی گیدرنگ میں؟ یہ قدرت کی طرف سے ہے. تو جانور ایسی مخلوق ہے جس میں شکر یا ناشکری، بہادری یا بزدلی، یا جتنی اچھی اور بری صفات ہے، قناعت ہے، کنجوسی ہے، سخاوت ہے، یہ سب قدرت کی طرف سے ان میں ودیعت ہوتی ہیں. جانور ان کو اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ جانور کو ان اچھی صفات پہ آخرت میں نوازا نہیں جائے گا. اگر کتا وفاداری کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے اس وفاداری پہ اجر دیں، کیونکہ اس نے کچھ نہیں کیا، یہ اس کا کمال ہی نہیں ہے، یہ تو مجبور تھا وہ یہ کرنے پر. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے اختیار دیا، اما شاکرن و اما کفورا، کہ تم چاہو تو وفادار بن جاؤ، چاہو تو بے وفا بن جاؤ. جانور میں سچے اور جھوٹے نہیں ہوتے، انسانوں میں سچے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں جھوٹے بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں کنجوس اور سخی نہیں ہوتے، انسانوں میں کنجوس بھی ہوتے ہیں اور سخی بھی ہوتے ہیں. تو انسان اپنے اختیار سے اچھا بھی بنتا ہے، انسان اپنے اختیار سے برا بھی بنتا ہے. ظاہر ہے امتحان جبھی ہوگا کہ جب آپ کو یہ رائٹ دیا جائے کہ آپ اپنے اختیار سے اچھائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ انسان کی آزمائش ہے. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے اس زمین پر، اس دنیا میں، کہ میں جب ان پر انعامات کی بارش کروں گا، میں جب انہیں کھلاؤں گا، میں جب ان پر انعام کروں گا، احسانات کروں گا، تو وہ مجھے بھول نہیں جائیں گے، بلکہ وہ میری طرف غور کریں گے، میرے بارے میں سوچیں گے کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، کون ہے فالق الحب والنوا، جو دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کر تناور درخت بناتا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، تمہارے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کرو. آپ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں جو خاص طور پر ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات آٹومیٹیکلی چل رہی ہے، یہ سسٹم خود بخود چل رہا ہے.
دیکھیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ پھل فروٹ ایک سسٹم کے تحت خود بخود پیدا ہو رہے ہیں اور کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو پھر آپ شکر کیسے ادا کریں گے؟ آپ کیسے یہ مانیں گے کہ میرا کوئی خالق ہے جس سے مجھے محبت کرنے کا حکم ہے، جس سے میں دل لگاؤں، جس سے میں اپنے راز و نیاز کی باتیں کروں، جس کو میں اپنی مشکلات میں پکاروں؟ تو جب تک آپ اللہ کو مانیں گے نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، بہت سادہ مثال، کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، آپ ایک جنگل میں رہتے ہیں جہاں ایک فرض کر لیں، ایک مثال تو فرضی بھی دی جا سکتی ہے نا، فرض کریں آپ کسی جنگل میں ہیں، بلکہ جنگل بھی نہیں کہنا چاہیے، ایک صحرا میں ہیں، اور آپ نے کبھی درخت یا پودا اگنے کا جو پروسیس ہے وہ نہیں دیکھا۔ اب ایک شخص آپ کے پاس ایک خربوزے کا بیج لے کر آتا ہے اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا جادو؟ وہ کہتا ہے دیکھو یہ جو ایک چیز تمہیں نظر آ رہی نا، بیج کو آپ کے سامنے رکھ کے کہتا ہے یہ جو ایک تمہیں چیز نظر آ رہی ہے، دیکھنا میں ابھی کروں گا کیا، اس کو میں کیسے مختلف پروسیس سے گزاروں گا۔ آپ کہتے ہیں ہاں بھائی دکھاؤ۔ آپ نے کیا کیا؟ اسے زمین میں ڈالا اور اس کو پانی دیا۔ تھوڑے دنوں میں کیا ہوا کہ جی اس سے کونپلیں نکلنا شروع ہو گئیں، ایک ننے پودا نکلنا شروع ہو گیا اس سے۔ آپ کہتے ہیں دیکھو کیسا جادو کیا میں نے، کہ وہ بیج تھا کس شکل میں تھا اور میں نے اس کو کس شکل میں چینج کر دیا۔ آپ نے فرض کر لیں کہ یہ پروسیس کبھی ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، آپ حیران ہوتے ہیں یار واقعی تم نے تو بڑا زبردست جادو دکھایا مجھے، اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا، آپ نے کہا ابھی تو جادو شروع ہوا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اب دیکھنا آگے ہوتا کیا ہے۔ ہوا کیا کہ وہ جو بیل تھی، جو تھوڑی سی ننے سے پودا نکلا تھا، وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے، اور بڑھنا ایسے شروع ہوتی ہے کہ اس میں باریک باریک کونپلیں نکلتی ہیں، اور جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہ اسے پکڑ کے اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا، تو اسے ذرا سی بھی کہیں سے جگہ ملتی ہے تو وہ اس جگہ ہاتھ رکھ کر اوپر جانا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ اوپر چڑھنے والا تو ایک دماغ رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کہاں میں نے اپنا ہاتھ پھنسانا ہے اور پھر کہاں سے زور لگا کر اوپر چڑھنا ہے۔ تو صحرائی آدمی وہ حیران ہوتا ہے کہ یار اس کونپل میں، اس درخت میں، اس پودے میں اتنی عقل کہاں سے آئی کہ اسے جہاں کوئی جگہ ملتی ہے یہ ایک سوئی کی طرح ایک جو ہے وہ ایک چیز نکلتی ہے اور اس کو گرد لپٹتی ہے، اور پھر وہاں زور لگا کر یہ بیل اوپر کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، بغیر دماغ کے یہ ایسا کیسے کر رہی ہے؟ آپ اسے کہتے ہو بھائی یہی تو جادو ہے جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں، کہ دیکھو یہ اس بیج میں کیا کچھ کر رہا ہوں۔ صحرائی آدمی حیران ہوتا ہے، کہتا ہے بھائی بڑا زبردست جادو دکھایا آپ نے۔ آپ اسے کہتے ہیں بھائی ابھی نہیں، ابھی تو جادو شروع ہوا ہے، ابھی دیکھو ہوتا کیا ہے۔ کچھ وقت کے بعد کیا ہوتا ہے، اسی بیل سے خوبصورت پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ باپ حیران ہوتے ہو یار یہ بیج میں پتہ نہیں یہ جادوگر کیا کیا کلاکاریاں دکھا رہا ہے، یہ خوبصورت پھول کیوں پیدا ہونا شروع ہو گئے اس سے، یہ کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہی تو جادو ہے میرا، اور ابھی تو دیکھو ہوتا کیا ہے۔ وہ پھول جب پیدا ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تتلیوں کا، مکھیوں کا رخ ان پھولوں کی خوبصورتی اور خوشبو کو دیکھ کر ان پھولوں کی طرف وہ جو ہے نا وہ رخ کرتی ہیں، اور پھر ایک پھول سے جب دوسرے پھول پر وہ تتلیاں اور مکھیاں بیٹھتی ہیں تو نر اور مادہ جو ذرے ہوتے ہیں ان کا ملاپ ہوتا ہے، اور بالآخر اس ملاپ کے نتیجے میں وہ پھول جھڑ جاتے ہیں اور ایک ننھی سی ایک چیز پھل کی صورت میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر یہ منظر کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا تو آپ صحرا میں حیران ہوں گے، آپ اس جادوگر سے کہیں گے واہ یار تو پتہ نہیں کیا جادو دکھا رہے، باقی یہ میری عقل سے بالا تر ہے۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔
नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फहीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।